اور مانعۃ الخلوف یہ بعین ہی پہلے نتیجے سے بنے ہیں. یہ عین ہے منفصلاتین سے جو پہلے نتیجہ اولا کا نکلا ہے. الفرق الا بتبدیل الطرفین التالی والمقدم. وہاں مقدم کو ہم نے صغرا کو بنایا تھا، وہ چوتھے نمبر کو اس کو کبرا بنایا تھا، یہاں ہم نے الٹ کر دیا ہے. وَلَيْسَ هَذَا مَا يُوجِبُ الْفَرْقَ فِي الْمُنْفَصِلَةِ. منفصل حقیقیہ میں دیکھیں نا، متصلہ میں فرق ہو جاتا ہے، صغرا بنائے کبرا بنائے تو شکلیں بدلتی ہیں. منفصلہ میں تو کوئی فرق ہوتا ہی نہیں ہے، ادھر رکھیں تب بھی منفصل ہے، ادھر رکھیں تب بھی منفصلہ، لہذا اس سے نتیجہ نکلے گا نہیں جب تک اسے متصلہ میں نہیں لے جائیں گے. یہ کہتے ہیں دیکھتی ہے یہ ہے وَلَيْسَ الْفَرْقُ إِلَّا بِتَبْدِيلِ الطَّرَفَيْنِ التَّالِي وَالْمُقَدَّمِ وَلَيْسَ هَذَا مَا يُوجِبُ الْفَرْقَ فِي الْمُنْفَصِلَتَيْنِ إِذْ لَا تَقَدُّمَ طَبْعِيٌّ بَيْنَ جُزْئَيْهَا. تقدم طبعی جزء منفصلہ میں حقیقیہ میں نہیں ہوتی. العدد اما زوج و اما فرد. آپ کہیں جی زوج پہلے رہے فرد بعد نہ، العدد اما فرد ہو زوجن طبیعی، یعنی تابع عدد، یہ نہیں کہتی کہ یہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، چونکہ نہیں ہوتا لہذا وہاں مقدم تالی کے بدلنے سے کوئی شکل نہیں بدلتی، فرق نہیں پڑتا جب تک اسے متصلہ میں آپ نہیں لے آئیں گے. اما تقدم مرارن، کئی دفعہ ہم گزر چکے. اب یہ کہتے ہیں ایک ہے متصلہ اور منفصلہ ہے، قضیہ منفصلہ ہے اور متصلہ ہے. اب دیکھیے صرف پڑھنے میں آئے، ہم نے تمرین بھی بتاتے جائیں گے، یہ ایک ایک مثال دیکھیں. وَهَذَا النَّوْعُ أَيْضًا يَنْقَسِمُ إِلَىٰ أَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ. یہی تین قسمیں متصلہ منفصلہ کی بنیں گی، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلوف وغیرہ تینوں قسمیں بنیں گی. وَنَحْنُ حَسَبَ الْفَرْضِ إِنَّمَا نَبْحَثُ عَنِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْهُ وَهُوَ الْمُشْتَرَكُ فِي جُزْءٍ تَامٍ مِنَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ. ہم اسی کو دونوں جزء تام لیں گے، یعنی جو حد اوسط ادھر ہے بعین ہی حد اوسط ادھر بھی، صرف اسی والی ایک مثال پہ اکتفا کریں گے، ورنہ جزء غیر تام بھی بن سکتے. تین قسمیں سے مراد یہ ہے، جزء تام بھی بن سکتے ہیں، غیر تام بھی بن سکتے. وَأَصْنَافُ هَذَا الْقِسْمِ أَرْبَعَةٌ. کیوں؟ لِأَنَّ الْمُتَّصِلَةَ ہے نا، ادھر ایک متصلہ ہے ایک منفصلہ ہے. وہ متصلہ اما صغرا اور منفصلہ ہوگا کبرا، اور کبرا متصلہ کبرا ہوگا منفصل ہو جائے گا صغرا. الگ تقدیرین صغرا یا کبرا جو بھی ہو، اما ان یکون الحد المشترک مقدمها، یا حد مشترک جو ہے مقدم ہے اس کا، او تالیہا یا تالی ہوگی ہاں قہرن. فہذہ اربعۃ. اما المنفصلہ یہ تو ہے متصلہ میں. اما المنفصلہ فلا فرق فیہما. منفصلہ میں تو کوئی نہیں، مقدم اور تالی ایک ہی ہوتا ہے، مقدم بنائے وہی ہے، تالی بنائے وہی. کو منفصلہ کے معنی آپس میں امتیاز نہیں ہے ان کا. فلا فرق فیہما بین ان یکون الحد المشترک مقدمها او تالیہ اذ لا امتیاز بالتابع بین جزئیها. یعنی طبعاً کوئی ربط نہیں ہے ان دونوں میں منفصلہ حقیقیہ میں. اب کہتے ہیں شروع تو ہوا طریقہ تو اخذ نتیجہ، یعنی ایک طرف منفصلہ ہے ایک متصلہ ہے، پھر ہم نے نتیجہ لینا ہے اس کا. تو فرماتے ہیں لا یلتئم الانتاج من المتصلۃ والمنفصلۃ الا برد المنفصلۃ الی متصلۃ. منفصلہ رہے اور متصلہ رہے، نتیجہ بنے شکل بنے کوئی نہیں ہوتی. پہلے منفصلہ کو متصلہ بنائیے، پھر اس کو پہلے متصلہ سے ملائیے، پھر کوئی نتیجہ نکلے گا. فَيَتَعَلَّفُ الْقِيَاسُ حِينَئِذٍ مِنْ مُتَّصِلَتَيْنِ فَيَرْجِعُ إِلَى النَّوْعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ مِنْ مُتَّصِلَتَيْنِ فِي شُرُوطِهِ وَإِنْتَاجِهِ. ہم بتلا ہیں ابھی آپ کو کہ دو متصلہ سے کیسے نتیجے لیے جاتے ہیں. فَإِنْ أَمْكَنَ بِإِرْجَاعِ الْمُنْفَصِلَةِ إِلَى الْمُتَّصِلَةِ تألف قیاس منتج من احد الاشکال. اگر منفصلہ کو ہم متصلہ بنا سکتے ہیں تو شکل چار شکلوں میں سے کوئی نہ کوئی قیاس بن سکے گا حاویاً علی شروط فضا، پھر نتیجہ لے لیں گے. وَإِلَّا كَانَ عَقِيمًا. ورنہ وہ شکل کیا ہوگی؟ عقیم. انہوں نے کہا تھا وہ شکلیں جس میں شرائط نہیں ہوتے نتیجہ نکلتا،
ہم عقیم کہتے ہیں. کوئی منفصلہ ایک ایسا آیا ہے جو متصلہ کے ساتھ مل کے یہ منفصلہ متصلہ بن ہی نہیں سکتا, تو ہم کہیں گے بابا یہ تو قضیہ ایسے نہیں ہے جس سے کوئی مجہول حاصل کیا جائے, نتیجہ نکالا جائے. وبعضهم اسی صورت میں اشترط فیہ ان لا تکون المنفصلۃ صالبۃ, انہوں نے کہا صالبہ نہ ہو موجبہ ہو تو پھر نتیجہ نکل آئے گا, سمجھا کہ نتیجہ دے دے گا, حکیم نہیں رہے گا. کہتے ہیں وہذا شرط صحیح الی حد علی حد ما, کسی حد تک یہ اس کا کہنا صحیح ہے. کیوں؟ لأن المنفصلۃ الصالبہ انما تحول الی متصلۃ صالبۃ جزئیۃ, کیونکہ منفصلہ صالبہ کو ہم متصلہ جزئیہ کی طرح محول کر سکتے ہیں جیسے پیچھے تحویل کر کے انہوں نے بتلایا تھا. وصالبۃ الجزئیہ لیس لها موقع فی الانتاج فی جمیع الاشکال, یہ ہم کہہ ہیں صالبہ جزئیہ نتیجہ کلیہ کہیں بھی نہیں دے گا. صالب جزئی نتیجہ نکلنا یہ تو نہیں بتلاتا کہ سارے فردوں میں یہ نتیجہ ہو سکتا ہے, بعد میں ہے بعد میں نہیں ہے. صالبۃ والضرب الرابع فی جمیع الاشکال, یہ نتیجہ نہیں دے گا الا فی الضرب الخامس من الشکل ثالث کی پانچویں قسم, والمؤلف میں المؤلف من موجبۃ کلیۃ و صالبۃ جزئیہ, یہی ہوتا ہے. پانچویں شکل یہ ہے کہ صغرا موجبہ کلیہ ہوتا ہے, کبرا صالبہ جزئیہ ہوتا ہے, یہ نتیجہ دیتی ہے. والضرب الرابع من الشکل الثانی, شکل ثانی کی چوتھی قسم اگر نکال کے دیکھیں تو وہ یوں ہوتی ہے صالبۃ جزئیہ و موجبۃ کلیہ. وهذان الضربان نادران, یہ کہتے ہیں بن تو سکتا ہے صالب جزئیہ کا نتیجہ, لیکن یہ پائی نہیں جاتی ہیں تاکہ اس سے ہم علوم میں فائدہ اٹھا سکیں اور اس کو قواعد کے ذریعے سے وہاں پر سمجھا سکیں. وعلیہ فالمنفصلۃ الصالبہ اذا امکن بتحویل الی متصلۃ صالبۃ جزئیۃ, کہتے اگر منفصلہ ہو صالبہ موجبہ نہیں ہے اور ممکن بھی ہو ہم اسے متصلہ صالبہ جزئیہ بنا سکیں, منفصلہ کو بنا سکیں گے. وہ آپ جب مثال دیکھیں جو آپ کے سامنے آئے گا اس میں دیکھیں گے یہ بن سکتا ہے یا نہ. ان تؤلف مع المتصلۃ المذکورۃ فی الاصل, یہ ایک منفصلہ سے متصلہ بنا, ایک متصلہ ہمارا پہلے موجود ہے تو الف احد الضربین المذکورین, یا شکل ثالث کی ضرب بنے گی یا شکل رابع کی کوئی قسم بنے گی. فإن القیاس یکون منتجا, البتہ اس وقت قیاس نتیجہ دے گا. فلیس هذا الشرط صحیحا علی اطلاقہ, آپ ہر جگہ کہیں کہ یہ شرط ضروری ہے منفصلہ میں صالبہ ہونے کی نتیجہ دینے کے لیے, کیونکہ بہت سی ضربوں میں تو صالبہ نتیجہ ہی نہیں دیتا ہے, تو آپ کا کلیہ درست نہیں رہے گا. مثلا آپ کو مثال دیتے ہیں, اذا قلنا لیسا البتہ, یہ کلیہ ہے صالبہ ہے, یہ علامت کلیہ کی یہ جو سور بتایا ہے نا لیسا البتہ موجبہ کی کلو, یہ جمی یہ لیسا البتہ تھا. اما یکون ھذا انسانا او فرسا, یہ معنیۃ الخلو ہے نا, ایسا یہ انسان یہ یا انسان ہو یا فرس ہو, ایسا ہرگز ہمیشہ نہیں ہوا کرتا. یا انسان ہو یا فرس, پتھر ہو سکتا ہے, سمجھا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, یہ درست ہے. وَكُلَّمَا كَانَ هَذَا إِنسَانًا, یہ دوسرا قضیہ بن رہا ہے. اگر یہ انسان ہوا, ہاں یہ کیا ہے, کانا حیوانا, تو یہ حیوان ہوگا. اب نتیجہ نکالیے, حیوان انسان دونوں میں موجود ہے نا, تو کہتے ہیں فإنهما لا ينتجان, اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا. لأنه إذا حولنا المنفصلة إلى متصلة, ہم اسی منفصلہ او والے کو, دیکھیں پہلا تو ہے متصلہ, کلما کان ھذا انسانا کان حیوان, یہ تو پہلے سے متصلہ ہے. ہمارا منفصلہ کیا تھا کہ اما ان یکون ھذا انسانا او ہے فرسا, اس کو ہم نے بنانا ہے متصلہ. تو متصلہ جو بنائیں گے اس کو حولنا الی متصلۃ لا تؤلف مع المتصلۃ المفروضۃ شکلا منتجا, ایسی آپس میں ملاپ ان کا نہیں ہوتا, اکٹھے نہیں ہوں گے کہ ایک شکل نتیجہ آور دے سکے گا. شکل تو بن جائے گی, نتیجہ آور والے شرائط اس میں نہیں ہوں گے. ان هذه المنفصلہ مانعۃ الخلو تحول الی المتصلتین, یہی منفصلہ ہم
اس کو تو محول کرنے ہے تو معنیۃ الخلود، ہم اس کو محول کرتے ہیں دو متصلہ کی طرف. یہ یوں ہوگا قد لا یکون اذا لم یکن ھذا انسانا فهو فرس. یہ درست ہے، جب یہ انسان نہ ہو کبھی ہوتا ہے، یہ طالبہ ہے نا، کبھی وہ فرس بھی نہیں ہوتا، اور جب یہ انسان نہ ہو کبھی فرس بھی نہیں ہوتا ہے. درست ہے. قد لا یکون اذا لم یکن ھذا فرسا فهو انسان. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اگر یہ فرس نہیں ہے تو انسان ہو، ایسا بھی درست ہے. دونوں قضیہ اپنی جگہ پر درست ہے. اب دو متصلہ نکلے، اب آئیے اس کو ملائیے پہلے متصلہ کو ان کے ساتھ. فلو قرن المتصلۃ رقم اول بالمتصلۃ الاصلیۃ. رقم اول کیا ہے؟ قد لا یکون اذا لم یکن ھذا انسانا فهو فرس فکلما کان ھذا انسانا کان حیوانا. یہ وہ پہلا جو متصلہ تھا اس کو ملائیں گے تو لا یتکرر فیہما حد اوسط. اچھا یہ آپ اس میں تو حد اوسط آئے گی نہیں، وہاں حد اوسط جو ہے نا صرف انسان یا صرف ہے، یہاں پر نہیں موجود نہیں ہے. البتہ ولو قرن المتصلہ تو دو بالاصلیت کان من الشکل الاول، اور وہ یہ ہے قد لا یکون اذا لم یکن ھذا فرسا فهو انسان. دیکھیے انسان معمول بن رہا ہے، وَكُلَّمَا كَانَ إِنسَانًا كَانَ حیوان وہاں موضوع بن رہا ہے، یعنی كُلَّمَا كَانَ هَذَا إِنسَانًا یہ شکل اول بن جائے گی. كَانَ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ أَوِ الرَّابِعِ وَلَا تُنْتَجُ الصَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ فِيهِمَا. اور ہم نے یہ بتلایا کہ صالبہ جزیہ اس میں نتیجہ اول نہیں دیتا ہے. وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نُبَدِّلَ مِنَ الْمُتَّصِلَةِ الْأَصْلِيَّةِ قَوْلُنَا. کہتے ہیں ہم نے کہا تھا نا كُلَّمَا كَانَ هَذَا إِنسَانًا كَانَ حیوان، اس کو ہم بدل دیں اور یوں کہیں کہ کلما کانا ھذا ناطقا کانا انسانا، کہ اگر یہ ناطق ہوا تو انسان بھی ہے. فإنها تؤلف مع المتصلہ رقم 2. یہ دیکھیے الضرب الرابع من الشکل الثانی فینت، اس کا نتیجہ آئے گا یوں کلما کانا ھذا ناطقا کانا انسانا واذا قد لا يكون اذا لم يكن ھذا فرسا فهو انسان. تو نتیجہ آئے گا قد لا یکون اذا لم یکن ھذا فرسا فهو ناطق. اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو فرس نہ ہو ناطق ہوتا ہے، یہ درست نتیجہ نکلتا ہے. یہ ہے آپ کا نتیجہ متصلہ سے اور منفصلہ دو کو ملا کے لینے کا طریقہ. تو منفصلہ کو متصلہ بنائیے، دیکھیے حد اوسط متکرر ہوئی، شرائط موجود ہے تو نتیجہ دے گا، ورنہ نتیجہ نہیں دے گا. آئے گا من الحملیت والمتصلۃ. اب منفصلہ ختم، قضیہ ایک حملیہ ہے ایک متصلہ. اس سے ہم نتیجہ کیسے لے سکتے ہیں؟ آیا شرائط نتیجے کے ہوں تو نتیجہ صحیح ملتا ہے یا نہ؟ اس کو تھوڑا سا بہرحال یہ نہیں رہنے دیں تاکہ ایک دو دن قیمتی کی طرح ختم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی تھی کرایہ منفصل سے، منفصلہ سے شکلیں بنانا اور نتیجہ لینا، ان کے شرائط وغیرہ میں چند ایک صورتیں انہوں نے بتلائی ہیں. اب یہ چوتھی صورت یہ ہے کہ المؤلف من الحملیت والمتصلہ. صغرا کبرا ایک حملی ہے ایک ہے متصلہ. تو اس سے نتیجہ ہم شکل بنا کے کیسے لیں گے اس کی شرائط بتلا رہے ہیں. پہلے تو قسمیں بتلاتے ہیں. اصنافہ یجب فی ھذا النوع ان یکون الاشتراک فی جزء تام من الحملیت غیر تام من المتصلہ. دیکھیے ایک پوری جزء حملیہ میں موجود ہوگی لیکن غیر حملیہ جو متصل ہے اس میں وہ پوری جزء نہیں ہوگی، جزء ناقص ہوگی، کیونکہ وہاں دو قضیہ ہے نا. پوری جزء تو بنتی ہے موضوع محمول سے، وہاں موضوع محمول تو دو قضیہ ہیں تو رابط دیا جاتا ہے، تو وہاں ایک جزء غیر تام ہوگی. اچھا یہ کہتے ہیں کما تقدمت الاشارۃ الیہ فلہ قسم واحد. اس ہے چوتھی کی ایک ہی قسم ہے. کیوں؟ لأن جزء الحملیت مفرد. جزء حملیہ تو ہوگی مفرد زید قائم، مثلا دو ہی چیزیں ہیں نا.
وجزء شرطیات قضیۃ بالاصل، وہ اصل میں قضیہ شرطیہ ہوگا جو متصلہ ہے. فلا یصح فرض ان یکون الجزء المشترک تاما فیہما، وہ ایک پورا قضیہ جزو ہے اس قیاس کی، تو ہم کیسے جزء تام بنا سکتے ہیں جو مفرد ہوا کرتا ہے. فیہما ولا غیر تام فیہما، فہذا واضح، آپ اگر قضیہ کا معنی سمجھیں گے تو یہ پہلے کی نا جزء تام بن سکتا ہے نا غیر تام، کیونکہ یہ ایک علیحدہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے بنا ہے، اور جزء تام اسی کو کہتے ہیں کہ پہلے قضیہ کا یا مبتدا ہو یا خبر ہو، مسند ہو یا مسند الیہ، جیسے بیان ہو چکا ہے. لہذا ولہذا نوع اربعۃ اصناف ہیں، حملیہ اور متصلہ کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. کیوں؟ لأن المتصلۃ اما صغرا اور کبرا، متصلہ کو بنائیں صغرا حملیہ بن جائے گا کبرا، متصلہ کو بنائیں کبرا حملیہ بن جائے گا صغرا. والا تقدیرین فالشرکۃ اما فی مقدم المتصلہ، اور محمول میں جو جز ہے، آیا یہ جو متصلہ ہے اس کے مقدم میں وہی جز ہے وہاں آپس میں ہیں، او فی تالیہا، یا وہ جز تالی شرطیہ میں ہے مقدم میں نہیں ہے، تو پھر قہراً یہ 4 قسمیں بن جائیں گی. فہذہ اربعۃ والقریب منها الی الطبع، جس کو فطرت سے سرش طبیعت انسان ان 4 میں سے جسے قریب سمجھتی ہے، نتیجہ لینے میں آسان سمجھتی ہے، فوراً منتقل ہو جاتی ہے، صنفان ہے. وَهُوَ مَا كَانَتِ الشِّرْكَةُ فِيهِمَا إِلَىٰ تَالِ الْمُتَّصِلَةِ. دیکھیے نا، متصلہ کے تالی میں ہو، وہ متصلہ کا تالی وہی ہو جو حملیہ میں ہے. اگر اس کا موضوع بن گیا تو تالی بن جائے گا نا محمول، تو پھر یہ ایک شکل پیدا ہو جائے گی. چوتھی مثلا اگر دونوں میں ہو گیا، تالی میں بھی محمول تالی بھی ہے ادھر بھی موضوع ہے، تو ایک شکل دوسری پیدا ہو جائے گی. تو یہی کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ تالی میں شرکت ہو، سواء کانت صغرا اور کبرا. صغرا بنائیں یہی متصلہ کو تو بھی حملیہ کے ساتھ تالی میں شریک ہو، کبرا بنائیں متصلہ کو تو بھی حملیہ کے ساتھ تالی میں شرکت ہو. یہ ابھی اجمالی رہنے دیں، اب آپ کو مثال جب دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. طریقہ تو اخذ نتیجہ ہو، چلو ایک متصلہ ایک حملیہ، اس کو کیسے نتیجہ لیں؟ کہتے ہیں والے اخذ نتیجہ سے فی جمیع هذه الاصناف الاربعہ نتبع ما یلی. یہ جو ہم بعد میں جو شرائط بتلا رہے ہیں نا، ان کی پیروی کریں گے تو یہ نتیجہ 4 قسم کا آئے گا. 2 بالطبع ہیں جو نزدیک بالطبیعت ہیں، 2 دور ہیں. پہلے یہ ہے ان تقارن الحملیۃ ما طرف المتصلۃ التي وقعت فیہ شرکت، حملیہ کو نزدیک کریں، مقارن کریں اس متصلہ میں جس میں یہ حملیہ شریک ہے. فنؤلف منہما قیاسا حملیا من احد الاشکال الاربعۃ، اور جو ہم مقارن بنائیں گے نا تو 4 میں سے کوئی دونوں کا موضوع بنائیں، دونوں کا محمول بنائیں، ایک میں موضوع محمول بنائیں یا بالعکس. حاوین علی شروط الشکل، پھر جو شکل بنائیں ان کی شرائط کا بھی خیال کریں. لینتج قضیۃ حملیۃ، کارن ایک قضیہ حملیہ نتیجہ آئے گا. ایک یہ ہے کہ ناخذ نتیجۃ التالی فی السابق، پہلے جب حملیہ کو ہم نے متصلہ سے ملایا نا، مقارن کیا ایک جز کو اور وہاں قضیہ بنایا، تو قضیہ نتیجہ آئے گا یہی حملیہ، اس کو لیں گے. وہی الحملیۃ الناتجہ فنجعلها ما طرف المتصلۃ الاخر الخالی من الاشتراک، ایک جز متصلہ کی جس میں اشتراک نہیں ہے حملیہ کو، اس کو لیں گے. پھر ایک لنؤلف منها نتیجہ متصلۃ، چونکہ دونوں شرطیے بن جائیں گے تو نتیجہ متصلہ تو احد طرف ہے. اچھا متصلہ آئے گا، اس متصلہ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ احد طرف ہے ہا نفس طرف المتصلہ
الخالی من الاشتراک، ایک طرف نتیجے کی، کیونکہ نتیجہ بھی تو جملہ ہوتا ہے نا، ایک اس نتیجے کا جملہ ایسا آئے گا جس میں اشتراک نہیں ہوگا حملیہ کو، خواہ وہ مقدم بنے یا تالی پڑے، سواء کان مقدما او تالیا فیجعل ایضا مقدما او تالیا، والطرف الثانی دوسری جو بنے گی الحملیۃ الناتجہ من التالیف السابق، وہی حملیہ جو نتیجہ ہے اس کو لیں گے ملائیں گے آپس میں۔ آپ کو اب مثال دے رہے ہیں، دیکھیے کلما کان المعدن ذهبا کان نادرا، جب بھی معدن ذهب ہو نادر ہوگا، یہ بنایا صغرا انہوں نے، یہ شرطیہ ہے نا۔ اب حملیہ آتا ہے کبرا، کلو نادر سمین، تو شرکت کس میں ہے؟ تالی میں ہے۔ نادر، نادر میں کیا ہے؟ شرکت ہے۔ دیکھیے یہ کلو نادر یہاں موضوع ہے نا، اور ادھر کیا ہے؟ معمول ہے، شکل اول نہیں بنی، سمجھ آگے نہیں؟ تو ہم نتیجہ لیں گے کلما کان المعدن ذهبا کان ثمینا، یہ مساوی، جب بھی معدن ذهب ہوگا تو وہ ثمین ہوگا، قیمتی ہوگا۔ یہ فقد الفنا قیاسا حملیا من تال المتصلات، یہ قیاس حملی بنایا ہم نے تالی متصلہ سے، جو کل نادر کو ہم لے آئے سمین بنایا ہے۔ ونفس الحملیت انتج من الشکل الاول کان المعدن سمینا، کہ معدن سمین ہوگا، یہ نکلے گا۔ دیکھیے عزیز، نادر، نادر کو ہٹا دیجئے، ہاں کلما کان المعدن ذهبا ہاں فاوا سمین، تو نکلے گا کہ معدن سمین ہے۔ ثم جعلنا هذه النتیجہ، یہی کل کان المعدن سمینا کو تالیا للنتیجۃ المتصلۃ، ہاں پھر ایک نتیجہ جو شرطیہ متصلہ کا نکلتا ہے، مقدمها مقدم المتصلۃ الاولى، اس کا مقدم جو بنائیں گے جو دوسرا قیاس ہے، پہلے متصلہ کا مقدم وہو طرف الذی لم تقع فیہ الاشتراک، اور اس میں اشتراک نہیں ہوا ہے، اور وہ یوں ہے لا احد من الاحرار بذلیل، یہ ہے لا احد من الاحرار بذلیل، یہ حملیہ ہے منفی، اور یہ ہم نے موضوع بنا دیا ہے، یعنی صغرا بنا دیا ہے۔ وَكُلَّمَا كَانَتِ الْحُكُومَةُ ظَالِمَةً فَكُلُّ مَوْجُودٍ فِي الْبَلَدِ ذَلِيلٌ، تو دیکھیے احرار میں تو شرکت نہیں ہے، ذلیل میں شرکت ہے، وہاں لفظ ذلیل ہے، یہاں متصلہ میں بھی لفظ ذلیل ہے، تو نتیجہ یہ آئے گا کلما کانت الحکومت ظالما، جب کوئی حکومت ظالم ہوگی نا، فلا احد من الاحرار بموجود فی البلد، پھر شہر میں کوئی شریف نہیں ہوگا۔ یہ فقط الفنا قیاسا حملیا، ہم نے یہ جو نتیجہ لیا ہے پہلا بنایا حملی، سمجھ آگے نہیں؟ وَالتَّالِ الْمُتَّصِلَةِ، اور جو متصلہ کا جو تالی تھا اس کو اس سے بنایا ہے قیاس، تو انتج من الشکل الثانی لا احد من الاحرار بموجود فی البلد، یہ ہم نے نتیجہ نکالا ہے۔ دیکھیے دلیل یہ ہے نا کل موجود دلیل، یہ ہے یہاں محمول، ادھر بن گیا ہے موضوع، تو یہ پھر شکل ثانی بن جاتی ہے، اس سے نتیجہ یہ نکلا ہے جعلنا هذه النتیجہ تالیا لمتصلۃ، ایک اور متصلہ بنائیں گے، یہ نتیجہ لا احد من الاحرار بموجود فی البلد کو، اس کا مقدم المتصلۃ فی الاصل، جو اصل میں مقدم تھا نا کہ کلما کانت الحکومت ظالمۃ فکل موجود فی البلد ذلیل، کو مقدم بنائیں گے، وہو الطرف الذی لم تقع فیہ الشرکۃ، جس میں پوری شرکت حملیہ کی نہیں تھی، تو تب یہ نتیجہ آ کے دے گا یہ متصلہ اور حملیہ مل کے۔ اب اسے سوچئے گا، اب اس نتیجے کے شرائط اور یہ انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی، کل تک اسے ہم ختم کر دیں گے، اور وہ انشاءاللہ کل سے
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا اگر قضیہ حملیہ ہو اور متصلہ تو اس کے سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ وہی ہے کہ متصلہ حملیہ کو بھی متصلہ بنایا جائے، پھر دو متصلے مل کے نتیجہ نکلے گا، پھر اس کے بعد حملیہ بنا کے بھی نتیجہ ثابت کیا جائے گا، اور اس کی شروط یہ سابقہ درس میں بتلائے ہیں کہ نتیجہ ہم کیسے لیں گے۔ تو اب ذرا چاروں کی شرطیں یہاں پر چار صنفیں نکلتی ہیں اس قضیہ سے، حملیہ اور متصلہ سے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اما شروط و انتاج هذه الاصناف الاربع فلا نذكر منها الا شروط القریب الى التابع منها، وہ شرطیں جس کو طبیعت قبول کرے، فطرت قبول کرے، اسی کو ذکر کرتے ہیں، باقیوں کو ذکر نہیں کریں گے۔ اور وہ کیا ہیں؟ وَهُمَا الصِّنْفَانِ اللَّذِي تَقَعُ الشِّرْكَةُ فِيهَا فِي طَالِ الْمُتَّصِلَةِ، وہ دو قسمیں وہ ہیں کہ جہاں حملیہ کا جز شریک ہو تالیہ شرطیہ میں، سواء کانت صغریٰ تالی آپ بنا لیں گے، اسے شرطیہ میں مقدم ہوتا ہے، تالی ہوتا ہے، تو تالی بنے گا مشترک جز ان دو حملیے میں اور اس میں، خواہ آپ شرطیے کو صغرا بنائیں اور کبرا، کما مثلنا لہما و شرطہما اولا ان یتعلف من الحملیت فتعال المتصلات، یہ کہ حملیہ ہو اور متصلہ کی تالی ملا دیں کہ تعال المتصلات ان يتعلف شکل یشتمل علی شروط المذکورۃ فی القیاس الحملی، قیاس حملی میں جو ہم نے شروط بتلائی تھی چار شکلوں کی، یہاں جو شکل بنے گی اسی کی شرط موجود ہوگی تب یہ نتیجہ دے گا۔ ثانیاً ان تکون المتصلۃ موجبۃ، تب نتیجہ دے گا متصلہ، فلو کانت صالبۃ فیجب ان تحول الی موجبۃ لازمۃ لا بنقد محمول، اگر صالبہ ہے تو اسے موجبہ بنائیں گے، تب اس کو متصلہ کے ساتھ حملیہ کے ساتھ ملائیں گے، التی تحول الی منقوضۃ المحمول، محمول کے ناقیض لے کے نا تو پھر ہم اس سے موجبہ بنائیں گے۔ وحینئذ یتعلف القیاس الحملی من الحملیۃ فی الاصل، ایک تو ہوگا وہی حملیہ جو اصلاً پہلے تھا ہی حملیہ، ونقیض و تعال المتصلہ، تعالی متصلہ کی نقیض لے کے ہم شکلیں بنائیں گے کہ مشتملاً علی شروط شکل الذی یکون فیہ، جو شکل بنے گی اسی کی شروط اس میں ہوں۔ مثال آپ کو دے رہے ہیں، دیکھیے لیس البتۃ اذا کانت الدولۃ جائرۃ فبعض الناس احرار، اگر دولت ظالم ہو تو بعض لوگ حر ہوں، آزاد الفکر ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے، کلیہ بناتے ہیں۔ اب یہ لیسا البتہ اذا کانت الدولۃ جائرۃ فبعض الناس احرار، یہ ہے موجبہ وکل سعید حر، یہ کلیہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہر سعید ہوتا ہی کیا ہے، حر ہوتا ہے، جو بات بھی بات عادت ہے۔ تو اب یہ متصلہ کلیہ جو صالبہ ہے، لیسا البتہ اذا کانت الدولۃ جائزۃ، اس کو منقوضۃ المحمول بنائیں گے، موجبہ کلیہ بنائیں گے۔ فإن المتصلۃ الصالبۃ الکلیہ تحول الی منقوضۃ محمولہ موجبۃ کلیۃ ہکذا، یہ ہے کہ کلما کانت الدولۃ جائرۃ، اب دیکھیے تالی میں نقیض آ رہی ہے، صالبہ سارا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا جو اول موجبہ ہوئی تو سارا قضیہ موجبہ ہوگا، ہاں اس میں شرطیہ میں جو اول صالبہ ہوئی تو صالبہ، چونکہ جو اول اس کی موجبہ ہے، کلما کانت الدولۃ جائرۃ، جب بھی کوئی حکومت ظالم ہوگی تو فلا شیء من الناس بے احرار، کوئی آدمی شریف نہیں رہ جائے گا اور سب کو غلام بنا لے گا۔ یہ دو قضیے بن گئے ہیں، سمجھ آگے نہیں؟
وَبِضَمِّهَا إِلَى الْحَمْلِيَّةِ، حملیہ کیا ہے؟ بعض الناس احرار، سمجھ آ کہ نہیں؟ اس کو ملائیں گے جب اس حملیہ کے ساتھ، بِضَمِّهَا إِلَى الْحَمْلِيَّةِ يُنْتَجُ مِنَ الشَّكْلِ الثَّانِي، یہ شکل ثانی بن جائے گی عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي آخر النتیجہ، جیسے شکل ثانی کا نتیجہ لیا جاتا ہے۔ دیکھیے بعض الناس احرار، تو فلا شیء من الناس باحرار، یہاں تالی ہے وہاں محمول ہے، تو شکل ثانی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب دونوں میں محمول ہو تو شکل ثانی بنے گی انہی شرائط کے ماتحت آپ کیا ہے نتیجہ لیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کلما کانت الدولہ